پر شہد کو گلے میں نہیں ڈال سکتے، زمزم کو نہیں ڈال سکتے، یہ کون سی بات ہے؟ کیا شریعت عقل کی چیز ہے؟ کیا شریعت عقل سے بالاتر نہیں؟ تم شریعت کو عقل پر پرکھتے ہو؟ ایسی بہت سی چیز ہے جو عقل سے باہر ہے۔ پھر جو ہے نا تعویذ بولتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے بس وہ شرک ہے، 1 2 3 جو لکھا ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ بھائی تم نے ایک چیز کی تحقیق کی نہیں ہے تو وہ کیسے شرک ہے؟ آپ ایک چیز پر کیسے فتویٰ لگا سکتے ہو جب تک آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، اس کو صحیح معلوم نہیں کیا ہے؟ بلا تحقیق بات کرنے والا کون ہے؟ جھوٹا ہے، اور جھوٹے کی گواہی شریعت میں قبول ہی نہیں ہے، فاسق ہے وہ۔ جھوٹ بولتے جاؤ، ایک چیز کو تم لوگ شرک اور کفر کہو تو اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ جو کفر بولتا ہے اب یہ کفر ایک نہ ایک کی طرف لوٹتا ہے، جس کا مفہوم ہے یعنی کہ آپ نے جس کو کہا کہ یہ شرک ہے یا یہ کافر ہے تو آپ ثابت کرو گے، نہیں ثابت کر سکتے تو وہ کفر تو نکلا ہے منہ سے۔ وہ اگر تم نے کہا کہ وہ چیز اس کے اندر نہیں تھی، وہ جا کر کفر اس پر لگے گا، اگر اس کے اندر تھی، اگر نہیں تھی تو وہ لوٹ کر تمہارے اوپر آئے گا، وہ تم پر وہ بات لگے گی۔ بس شرک کفر ہے، شرک کفر ہے، شرک کفر ہے۔ جو بات سمجھ نہیں آئی شرک کفر، جو حضور نے نہیں کہی حضور پر باندھو اور اس کے آڑے میں جو ہے نا اپنے فالوور کماتے جاؤ، پیسے کماتے جاؤ۔ کبھی پیسوں کا مسئلہ ہے، عاملین پیسے لیتے ہیں، کبھی کیا بولتے قرآن شرک ہے، کبھی بولتے قرآن سے جادو ہوتا ہے، ضد میں کتنا گرو گے، بغض میں کتنا گرو گے۔ یہ آپ دین کی دعوت کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کی دعوت کر رہے ہیں؟ جو بات حضور نہ کہے اور جو بات اللہ کے کلام نہ کہے تم اس کو اللہ اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے امت کو تباہ کرتے جاؤ۔ کوئی پختہ دلائل ہے آپ کے پاس کہ آپ تعویذ کے خلاف لا سکے؟ سارے عقلی دلائل پیش کرتے ہو۔ اگر ایک طرف ایک بزرگ بات کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ گلے میں تعویذ ڈال سکتے ہو، حالانکہ احادیث مبارکوں میں ہے، چلو آپ اس کو چھوڑ دو، نہیں مانتے کہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کہہ رہا ہے کہ تعویذ کو گلے میں ڈال سکتے ہیں، وہ اس پر قرآن اور حدیث پیش نہیں کر سکتا کہ گلے میں ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، آپ کے بقول، چلو ٹھیک ہے۔ جو آپ کہہ رہے کہ نہیں ڈال سکتے، آپ اس پر قرآن اور حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ادھر کے اگر بزرگ کا قول ہے تو تو بھی تو ایک بزرگ کا قول کو پیش کر رہے، آپ بزرگ کے بدلے رسول اللہ کو تو نہیں پیش کر رہے، حدیث کو تو نہیں پیش کر رہے، قرآن کو تو پیش نہیں کر رہے، آپ بزرگ کے بدلے بزرگ کو لا رہے ہو۔ بھائی بزرگ اور بزرگ جب ٹکراتے تو ظاہر سی بات ہے ایک بزرگ کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرے کو لینا پڑتا ہے۔ تم نے ایک بزرگ کی بات کو لی، دوسرے بزرگ کو چھوڑ دی، تو بات ختم، کوئی حدیث تو نہیں ہے نا یہاں پر۔ آپ کی جو باتیں ہیں، آپ جو اپنی توجیہ بیان کر رہے ہو یہ تو حدیث نہیں ہے، یعنی کہ